نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنے سے رزق میں، مال میں برکت، رشتوں کو جوڑنا۔ صلہ رحمی کا مطلب کاٹنے والوں کو بھی جوڑنا، منہ پھیر کے جانے والوں کو بھی جا کے سلام کرنا، توڑنے والوں کو جوڑنا، ملنا، یہ ہے رشتوں کو جوڑنا۔ تو رشتوں کو جو جوڑتا ہے اس کی عمر بھی بڑی ہوتی، لمبی ہوتی، اور اسی طرح اس کی رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح چھٹویں چیز، ہر معاملے میں آخرت کو ترجیح دینا۔ ہر معاملے میں آخرت کو ترجیح دینا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا اصل مقصد آخرت کا ہو، اللہ تعالیٰ مالی کشادگی کو اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، اس کے بکھرے ہوئے سب معاملات کو سدھار دیتا ہے، اور دنیا بھی اس کے پاس ناک رگڑ کر آتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ ہر معاملے میں آخرت کو ترجیح دینا مطلب کیا ہے؟ جو بھی ہم کام کرتے اس میں انہوں کیا بولتے کی، انہوں کیا سمجھتے کی، ایسا کرے تو کیا ہوتا، ویسا کرے تو نقصان ہوتا، ایسا کرے تو فقیر بن جاتے، ویسا کرے تو انہوں ہمارے کو کمنٹس کرتے، یہ سب چھوڑ کے ہر کام کرنے سے پہلے میرا رب راضی ہوتا یا ناراض ہوتا، یہ دیکھنا۔ یہ میرے عمل سے میرے کو آخرت میں کامیابی ملتی یا ناکامی ملتی، یہ دیکھنا ہے۔ لوگاں کیا کر رہے کرنے دو، لوگاں کیا بول رہے بولنے دو، دنیا میں اس کا مجھے فائدہ ہو رہا یا نقصان ہو رہا، نہیں، میرا رب کیا چاہتا، آخرت میں میرے اس عمل کی وجہ سے مجھے کیا ملتا۔ کئی مثالیں دے سکتا ہوں، اس پر آپ غور کرو۔ خاص طور سے ہمارے یہ جو یوتھ، یہ جو نوجوان لڑکیاں لڑکے جو پڑھنے والے ہیں، جاب کرنے والے ہیں، نہیں بھائی داڑھی رکھے اچھی خاصی، نوکری انہیں نہیں دے، تم بول رہا کیا کرنا، پورا صاف کر دے کے چلے جانا، چلے آتے۔ ہماری بچیاں ایگزام نہیں لکھنے دیتے، برقع پہن کے آئے تو پورا اتار دیتے، جاتے ایگزام لکھ کے آتا۔ ایسی پڑھائی پڑھ کے آتے جس پہ تمہارے کو بے پردہ ہونا پڑ رہا، تمہارا چہرہ دکھانا پڑ رہا، غیر مسلموں کے سامنے نقاب اتار کے، چہرہ اتار کے تم لوگ بیٹھ رہے۔ اس تعلیم سے تم سمجھ رہے کہ تمہارے کو دنیا میں ڈگری حاصل ہو جائے گی، تمہارے کو نیکی ملے گی؟ نہیں نہیں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی ہر معاملے میں آخرت کو ترجیح دیتا، بھلے چلے جائے میرے بھاڑ میں چلے جائے، ایسی نوکری، ایسا ایگزام، ایسی تعلیم، ایسا علم، ایسی چیزیں، ایسی عزت، جائے تو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرے کو آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت دے، میرے نیکیوں میں اضافہ ہو، بھلے دنیا میں فقیر کی طرح زندگی گزاروں، غریبی زندگی گزاروں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آخرت میں مجھے کامیابی ملے، تو پھر ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پاکیزہ رزق دیتا ہے۔ اس کے برعکس آج لوگ ہم دیکھتے ہیں مال کی تلاش میں نماز چھوڑ دیتے، روزہ چھوڑ دیتے، نافرمانیاں کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ رزق نہیں دیتا، بلکہ ایسے لوگوں کے اوپر ایسا عذاب ہوتا ہے، دن رات محنت کرتے، دن رات محنت کرتے، پیسے جمانے میں راتوں کی نیند حرام ہو جاتی، اس کو ٹینشن، سو گئے تو بھی وہی خیال آتا، صبح اٹھے گی فونا، شام میں سوئے تک فونا، نہ ماں کی محبت، نہ ماں باپ کی خدمت کر سکتا، نہ بچوں کا پیار ملتا ان کو، نہ بیوی کی محبت ملتی، کسی رشتہ دار سے بات چیت نہیں، کسی سے محبت نہیں، اس کو ایسا پاگل ہو جاتا جیسا اس کو شیطان پکڑ لیا ہوگا، پیسوں کا جن، پیسوں کا بھوت اس کے اوپر سوار ہو جاتا۔ یہ عذاب ہے، وہی پیسوں کی خاطر اس کو نہ نیند آتی نہ رات کو چین آتی ہے، یاد رکھو۔ تو بہرحال ایسا رزق پاکیزہ رزق نہیں ہو سکتا۔ اب ساتویں اور آخری چیز یہ ہے، پاکیزہ رزق کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا، دعا کرتے رہنا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 114 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اول ہے اور جو بعد میں ہے، سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیرے طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا عطا کرنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے اللہ تعالیٰ سے، رزق کے لیے دعا کر رہے، تو ایسی دعائیں ہم کو بھی کرنا ہے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک دعا سکھائی جو ہمیں ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد رزق کے لیے یہ دعا کرنا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اے اللہ میں تجھ سے فائدے والا علم، علما نافعا، خالی علم نہیں،
خالی ڈگری نہیں، اللہ ایسا علم دے جس سے کسی کو میں فائدہ پہنچا سکوں اور مجھے بھی اس کا فائدہ ہو، علم، فائدے والا علم، اور پاکیزہ رزق، خالی رزق نہیں، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھائے؟ وَرِزْقًا طَيِّبًا، پاکیزہ رزق کے لیے یہ دعا ہے۔ حرام کھا کے، سود کھا کے، فائنانس لے کے بلڈنگ بن لینا، کار پہ گھومنا، یہ پاکیزہ رزق نہیں ہوتا۔ پاکیزہ رزق عطا فرما۔ پھر اسی طرح قبول شدہ عمل کا سوال میں کرتا ہوں، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، عمل کرنے والے بہت تھے، عمل کر کر کے تھک جاتے، نمازوں میں کھڑے کھڑے تھک جاتے، رات تمام رو رو کے گزارتے ہوں گے، لیکن اگر ان کا عمل قبول نہیں ہوا تو بہت بڑا نقصان۔ اس لیے یہ بہترین دعا ہے، اللہ قبول شدہ عمل، اس کا میں سوال کر رہا ہوں، جو بھی میں عمل کروں اللہ اسے تو قبول کر لے، ایسے عمل کی تو توفیق عطا فرما۔ چھوٹی سی دعا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھیں، ہمیشہ پڑھیں، تو ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔